بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، پردہ سیریز کا آج ڈے 3 ہے اور ہم آج ڈسکس کریں گے کہ پردہ کس کس سے کریں، کیونکہ لوگ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا، تو لہٰذا ہم اسے ڈائریکٹ قرآن سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک لسٹ بنا کر ہمیں دے دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم نے پردہ نہیں کرنا۔ باقی جتنے لوگ جو کہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں ان سب سے پردہ کرنا ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کل جو سورہ نور کی آیت ہم نے پڑھی تھی، آج ہم دوبارہ اسی کو پڑھیں گے، کیونکہ اسی آیت کے اندر وہ پوری لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے پیغمبر، آپ ان مومن عورتوں سے کہہ دیجئے يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب دیکھیں، پردے کے اندر سب سے پہلا جو حکم آیا ہے وہ کیا ہے کہ نظریں نیچی رکھیں، کیونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ سارے فتنوں کی جو ابتدا ہے وہ نظر سے ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا یغضضن من ابصارہن کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، ویحفظن فروجہن کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ اب ما ظہر منہا اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، تو لہٰذا جتنا وہ اپنے آپ کو چھپا سکتی ہے اسے تو چھپائے گی، جس چیز کو وہ نہیں چھپا سکتی، جیسا کہ عورت کا قد ہے کہ وہ لمبی ہے یا چھوٹی ہے، اس چیز کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جسامت ہے کہ وہ موٹی ہے یا پتلی ہے، اسے وہ ڈھانپ تو سکتی ہے لیکن چھپا نہیں سکتی۔ تو یہ مراد ہے کہ جو قد ہے، جسامت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں چھپایا نہیں جا سکتا، یہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ما ظہر منہا سے مراد عورت کا چہرہ ہے، لہٰذا اس سے مراد ہرگز چہرہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیں، یعنی سینے کو کھول کر نہ چلیں بلکہ اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے ان کے۔ اب وہ کون ہیں؟ یہاں وہ لسٹ شروع ہونے لگی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تمہارا پردہ نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ الا لبعولتہن سوائے اپنے خاوندوں کے، او آبائہن یا سوائے اپنے آبا کے۔ اب آبا کے اندر باپ، دادا، پردادا، چچا سب آ جاتے ہیں۔ او آبائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپوں سے یعنی سسر سے۔ او ابنائہن یا اپنے بیٹوں سے۔ او ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں سے، یعنی اگر شوہر ان کے آلریڈی کوئی بچے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے محرم ہوں گے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ او اخوانہن یا سوائے اپنے بھائیوں کے۔ او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے۔ او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں سے۔ او نسائہن یا سوائے عورتوں کے۔ اب عورتیں بھی بہت سی ایسی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تمام عورتیں ایسی ہیں جن سے پردہ نہیں ہے، اور ہم ایسی عورتیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان کے سامنے ہم اپنا پردہ اتار دیتے ہیں، حالانکہ وہی عورتیں فتنہ پھیلا رہی ہوتی ہیں، وہی تصویریں کھینچ کھینچ کر لوگوں کو فارورڈ کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو عورتیں ہیں، ان سے ہمارا پردہ نہیں ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ پکچرز ہماری کہاں کہاں شیئر کر دیں۔ او ما ملکت ایمانہن یا اپنے غلاموں سے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا ایسے نوکر چاکر جو شہوت والے نہ ہوں۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا ایسے چھوٹے بچے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، یعنی ابھی بالغ نہیں ہیں، چھوٹے ہیں۔ تو یہ وہ لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے سامنے رکھ دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کا پردہ نہیں ہے۔
اور باقی تمام رشتے جو کہ اس آیت میں ذکر نہیں ہوئے ان تمام سے پردہ ہے۔ دیکھیے اگر پردہ نہ ہوتا، جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا اختیاری ہے، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، اگر پردہ نہ ہوتا تو لسٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو اس لسٹ کا کیا فائدہ تھا، کیونکہ چہرے کے علاوہ باقی تو عورت کا ستر ہے، اور عورت ستر اپنے محرم رشتوں سے بھی چھپاتی ہے۔ عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنا ستر اپنے باپ کے سامنے کھول دے، اپنے بھائی کے سامنے کھول دے، بلکہ ان رشتوں کے سامنے بھی ستر چھپایا جاتا ہے۔ تو ستر کے علاوہ کون سی چیز تھی؟ چہرہ۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چل گیا کہ چہرے کا پردہ ہے، کیونکہ چہرہ ہی تو پہلی چیز ہے، چہرہ ہی اصل میں پہچان ہوتی ہے، سب سے پہلے نگاہ اٹھ کر جاتی ہی چہرے کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے چہرے کو مکمل طور پر کور اپ کرنا پڑے گا تاکہ آپ پہچانی نہ جائیں کہ آپ خوبصورت ہیں یا نہیں، لہٰذا آپ کو ٹوٹلی کور ہونا پڑے گا۔ اب ایک اور غلط فہمی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہنوئی سے یا دیور جیٹھ سے پردہ نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی بہنوئی سے اس لیے پردہ نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں تمہاری بہن ہے، اور ایک وقت میں دو بہنوں سے ایک مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ عارضی محرم ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام میں کوئی عارضی محرم نہیں ہے، جسے قرآن نے محرم قرار دے دیا وہی محرم ہے، آپ اپنی طرف سے کسی کو عارضی یا عبدی نہیں بنا سکتے۔ تو یوں اگر یہ دیکھا جائے جیسا کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہنوئی سے اس لیے پردہ نہیں ہے کیونکہ اس کے نکاح میں تمہاری بہن ہے، تو پھر یہ خاص بہنوئی کے لیے ہی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک عورت جب تک کسی مرد کے نکاح میں ہے تو باقی تمام مردوں کے لیے وہ حرام ہے، کسی اور سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس میں بہنوئی کی تو کوئی خصوصیت نہیں ہے، تو اس میں تو دیور بھی آ گئے، جیٹھ بھی آ گئے، تمام مرد آ گئے۔ تو یہ جو صرف ایک فتنہ ہے کہ جو ہم نے عارضی اور عبدی کی قیدیں لگا دی ہیں، جسے اللہ نے محرم کہہ دیا وہی محرم ہے، اس کے علاوہ کوئی محرم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دیور اور جیٹھ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم موت، دیور تو موت ہے، یعنی تمہیں ان سے دور ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو آپ کے گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اس لیے فتنے کا اندیشہ سب سے زیادہ ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیور جیٹھ سے پردہ نہیں کریں گے، باقی سب سے کر لیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ باہر تو ضرورت کے لیے جائیں گے نا، اصل چیز تو آپ کے گھر میں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لسٹ تھما دی کہ یہ محرم ہے، اس کے علاوہ باقی سب نامحرم ہے۔ اب ایک اور چیز، لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو بھی چہرے کا ہی تو پردہ ہے، شرعی پردہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ تو یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک عورت چھپا دی جائے، اس کے ہاتھ اس کے پاؤں کمپلیٹ پردہ ہے۔ لیکن اگر کبھی ضرورت پڑے، یعنی ہاتھ کھولنے کی ضرورت پڑ گئی، تو یہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، یہ کہ اس کے ہاتھ پہ مہندی نہ لگی ہوئی ہو، اس کے ہاتھوں میں کوئی زیور نہ ہو، کوئی انگوٹھی نہ ہو، کوئی ہاتھوں میں چوڑیاں نہ ہوں، تو پھر اجازت ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو کھول سکتی ہو، کیونکہ عورت جو ہے مکمل طور پر قابل احترام چیز ہے، اس لیے ٹوٹلی طور پر یہ چھپانے کی چیز ہے۔ آج کل بڑی حیرت سے سوال کیا جاتا ہے، اچھا دیور اور جیٹھ سے بھی پردہ ہوگا؟ تو کہہ دیں ہاں جی پردہ ہوگا، جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس پرفتن دور میں یہ کہوں گی کہ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جن کے شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں پردہ کریں۔ بڑی معذرت اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مردوں میں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مردوں کی بہت کمی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے اندر بھی شوق پیدا کرے، انہیں ہمت عطا کرے، اور مردوں کو بھی ہدایت عطا کرے۔ لیکن اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ اصل میں قصور بار جو ہے مائیں ہیں، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ ایک رول ماڈل ہوتی ہے، ایک نمونہ ہوتی ہے۔ بچوں نے جب شروع سے ماں کو پردے میں دیکھا ہو تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عورت کی عزت یہی ہے۔ جب ماں نے پردہ نہیں کیا تو بیٹے نے دیکھا ہی نہیں کہ پردہ کیا ہے، تو وہ کیوں بہو کو پردہ کروائے گا؟ تو لہٰذا اب آپ نے پردہ کرنا ہے تو ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کا عبایا سادہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں عورتوں نے عبایا پہنا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ عبایا کم اور شادی کا جوڑا زیادہ لگتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر گھر والے نہ اجازت دیں
تو پھر کیا کرنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کرنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خامدوں کے، ہمارے بھائیوں کے، ہمارے بیٹوں کے دلوں کو نرم کرے۔ اور جو لڑکیاں ابھی کنواری ہیں وہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تو ہمیں، ہمارے لیے ہمارے شوہر اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں۔ لہٰذا اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا خاوند اس طرح ہو، اس طرح ہو، تو پہلے اسے خود بن کر دکھانا ہوگا، پہلے وہ خود بنے، کیونکہ جیسی وہ خود ہوگی اللہ تعالیٰ، پہلے خود بنے پھر اللہ سے دعا کرے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ایسا ہی عطا کریں گے۔ جب آپ کوئی برائی کرتے ہیں نا، جیسے آپ کٹنگ کروا لیں، شارٹ شرٹ پہن لیں، کوئی نیا فیشن آ گیا وہ کر لیں، تو لوگ آپ کو باتیں نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں گے، بلکہ وہ تو آپ سے یہ پوچھیں گے ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کو اپریشیٹ کریں گے، کہاں سے کروایا، کیسے کیا، کیونکہ برائی جو ہوتی ہے اس کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی دین کا کام کر لیں تو فوراً منع کر دیتے ہیں، باتیں بنانے لگتے ہیں۔ تو یہی صحیح راستے پر ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں۔ اور ہر وہ بندہ جو سیدھے ٹریک پر جاتا ہے، اس کے دشمن لازمی ہوتے ہیں جو اسے ٹونٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا کرے کہ ہم پردہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ اگر کوئی عورت پردہ کرنا چاہتی ہے اور خاوند پردہ کرنے نہیں دیتا تو یہ ہے کہ اسے پیار سے منائے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرے اور اپنی نیت یہی رکھے کہ انشاءاللہ میں ضرور کروں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیت کے پیچھے بھی بہت اجر دیتے ہیں، جیسی انسان کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت دیکھیں گے تو پھر اس کے مطابق اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیں گے۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر شوہر نہیں مان رہا تو اپنا گھر برباد کر کے آ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ سے دعائیں مانگتی رہیں اور پیار اور محبت کے ساتھ اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتریاں پیدا کرے گا۔ اپنا بہت سا خیال